ایک ہور بندہ سی، اس کا نام سی روکانا، یہ پہلوان سی اور اس نے اپنے آپ سے بڑا ناز سی، بڑا غرور سی، اج تک اس نے کوئی ٹھا نہیں سکیا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو انہوں دعوت دیتی روکانا اسلام دی، تو کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے میرے نال کشتی لڑ، جے تو میں ڈھا لیا تو میں سمجھاں گا واقعی تیرے وچ روحانی پاور ہے، واقعی تو اللہ دا نبی ہے، فرمایا مینوں تیری شرط منظور ہے۔ سرکار نے اس رکانہ پہلوان جس نو اج تک کوئی ڈھا نہیں سکیا سی، جدو آپ نے اس دے نال کشتی کیتی تے آپ نے رکانہ نو چت کر دیتا، ڈھہ گیا تو کہندا میرے کو غلطی لگ گئی، میرے کو میں رکانہ تے ڈھواں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے کو غلطی لگ گئی، ایک باری میرے نال دوبارہ کشتی کر، جب دوبارہ بھی میں نے ڈھا لیا تو پھر میں سمجھاں گا کہ تیرے اندر کوئی اور غیبی طاقت۔ سرکار نے فرمایا مینوں منظور ہے، آپ نے دوبارہ کشتی لڑی، دوبارہ ڈھا دیتا۔ سوچی پہ گیا، کہنے لگا اتفاق ہو سکتا ہے کہ دوجی باری بھی میں نے ڈھا لیا، اتفاق ہے، اچھا میں ایمان تاں لیاواں گا، او جرا سامنے درخت کھڑوتا ہے گئے، ایک ٹر کے آوے، ایک ٹر کے تیرے کول آئے، پھر اس درخت دے تنے دے اندر ایک سوراخ ہو جاوے، اس سوراخ دے وچوں میں آپ لنگاں، لنگ کے دوسری طرف جاواں، پھر واپس آواں، تو یہ معجزہ اگر دکھاؤ گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا جا، پھر اس درخت کو آپ ہی سنیا دے دے کہ ان محمد یدعوکا، بے شک اللہ دے حبیب محمد تینوں بلا رہے ہیں۔ اس نے جدو جا کے اس درخت نو حضور دا نام لیا، سنیا دیتا، تو وہ درخت اپنی تھان تو جڑاں پٹ کے چل کے آیا، اس دے تنے دے اندر پھر ایک سوراخ بنیا، بڑا سارا سوراخ، جس دے وچوں رکانہ گزریا، پہلے اگے گیا پھر واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ہون تو معجزہ دیکھ لیا، اسلام قبول کرنا ہے، پر بد نصیب سی، سب کچھ دیکھن دے باوجود کہنے لگا نہیں یہ تو جادو ہے، میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو اسلام تو محروم رہا۔ ایک اور آدمی سی طفیل دوسی۔ اچھا رمضان شریف کے بعد تسی ویکھ لو بندے ٹھنڈے ٹھنڈے، مجمع بھی کوئی نہیں نا، یہ اس سال دی نہیں گل، ہر سال دی گل ہے کہ رمضان شریف کے اندر جویں جوش و خروش ہوتا ہے نا، جوش تے جذبہ ہوتا ہے، اور جویں انہوں نے جوڑیاں نیکیاں نال بریاں ہوندیاں نے، تو عید والے دن پھر شیطان جدو نکلتا ہے تو بپریا ہوتا ہے اور ہوتا ہے، اپنے چیلے چانٹیاں نو کٹھا کر کے کہندا ہے اوے مصطفیٰ دی امت تے بخشی گئی، سانو تے بیڑیاں لگیاں رہیاں، اسی جھگڑے رہے، اے امت تے بخشی گئی۔ وہ چیلے کہندے نے سائیں ہن مڑ کی کریے؟ وہ کہندا ہے تسی ہن انہاں نو لذات وچ پھساؤ، نفسانی خواہشات وچ مبتلا کر دیو، لہذا پھر وہ بھرپور حملے کرتے ہیں۔ یہی اثر ہے کہ جرا اج ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیشہ رمضان شریف کے بعد جرا جمعہ آتا ہے بے رونقی، بندے کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے حملہ کر کے جو کچھ کھٹیا بٹیا انہیں کھونا ہے۔ تو نگانا نماز جی عام فرض نماز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جمعہ جرا 8 دن بعد آتا ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ دی نماز باقی نمازاں دی بھی سردار نماز ہے۔ تو جڑا یہ جمعے دی نماز چھڑ دیتا ہے انہیں چھوٹا گناہ کیتا ہے، تباہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دے وے ان دے دل دے اوتے اللہ منافقت دی مہر لا دیتا ہے، پکا منافق۔ تسی ٹھنڈے دے، میں بھی اج ٹھنڈا ہی ہاں، ٹھنڈا بیٹھا تو میں گلاں سنا رہا ہوں سرکار دیا۔ تو فیل دوستی، آرام نہ کوئی تقریر ہے، تقریر کی گل ہی کوئی نہیں۔ تو فیل دوسی قریشیاں دے بہکاوے چ آ گیا۔ قریشی کفار نے انہوں کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بندہ گل سن لینا ہے ان دی گل وچ ہے جادو، ان دی آواز وچ ہے جادو، وہ جدو قرآن پڑھتا ہے گیا تو اگلے تے سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی انج نہ ہوئے کہ حضور کو قرآن سن بیٹھے، حضور دی آواز سن بیٹھے، نہ تو تیرے تے بھی جادو ہو جائے گا تو بھی مسلمان ہو جائے گا۔ لہذا طفیل دوسی نے کنا دے وچ روئی دے پھمبے رکھے ہوئے سن، اس ڈر دی وجہ تو کہ حضور دی آواز میرے کنا تک نہ آئے۔ ایک دن سرکار مسجد حرام دے اندر فجر دی نماز ویلے تشریف فرما سا، یہ طفیل دوسی بھی آیا کعبہ شریف دی زیارت واسطے، اتھے آ کے سرکار دی تلاوت اندے کنی پہ گئی، کنی پہ نہیں گئی بلکہ جب حضور نے ویکھیا نا تے اپنے آپ کو کہن لگیا میں کوئی بچہ تے نہیں ہوں، میں عقل والا ہوں، میں صحیح تے غلط دی تمیز کر سکنا، لوگوں نے جو مینوں بھٹکایا ہے بھلا میں بھی تے پرکھ سکنا نا کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹ ہے، میں خود شاعر ہاں، شعر لکھنا، جی اس دی گفتگو شاعرانہ ہوئی تے میں سمجھ جاؤں گا کہ شعر کہندا پیا ہے، جی اس نے دھوکہ دین کی کوشش کی تھی تو میں خود عقل والا ہاں، مینوں پتہ لگ جائے گا کہ نہیں دھوکہ ہے، اس لیے مینوں ڈرن کی کی لوڑ ہے۔ انہیں خود اپنے کناں وچوں روئی دا پھمبا کڈ دیتا تے حضور نو آپ نے قرآن دی تلاوت دی فرمائش کی، سبحان اللہ، ان دی فرمائش اتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، جو رب دا اس نے قرآن سنیا، ایک تے رب دا کلام تے دوسرا پڑھن والی حضور دی زبان، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو ایسا گلا عطا کیتا سی کہ جدوں وہ اپنے حسین اور خوبصورت گلے دے نال اللہ دی کتاب زبور دی تلاوت کرتے سن تے فضا وچ اڈن والے پرندے بھی تھم کے انہاں دی زبور سنیا کرتے سن، اتنا پیارا گلا سی۔ لحن داؤدی بڑا مشہور ہے، پر چونکہ نبی کریم ساڈے آقا و مولا نو اللہ نے جامع کمالات بنایا ہے، یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لے آئے اللہ نے انہوں نے جو جو بھی خوبی عطا کی تھی علل انفراد، جس جس پیغمبر نو جو جو کمال ملیا، جو جو خوبی ملی، وہ تمام خوبیاں نو اٹھا کے اللہ نے حضور دی ذات میں جمع کر دیتا کہ آپ جامع کمالات بن گئے اور جامع صفات بن گئے۔ سبحان اللہ، اس لیے تو شاعر کہندا ہے حسن یوسف علیہ السلام دا حسن مشہور سی، سجے کھبے اگے پیچھے 40 گز تک او نور دا حالہ ہوندا سی، اور آپ پردہ رکھتے سن یوسف علیہ السلام، کیونکہ آپ دے حسن دی جھال کوئی جھل نہیں سکتا سی، لوگ بے ہوش ہو جاندے سے اور کئی تے فوت ہو جاندے سے پردہ رکھتے۔ تو شاعر کہندا دیکھو یوسف علیہ السلام نو حسن ملیا، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پھوک وچ یہ طاقت دیتی کہ اگر کسی مردے نو بھی پھوکا مار دے تو وہ زندہ ہو جاندہ، دم عیسیٰ، مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مار دے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاندے، انہاں وچ کمال سی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نو جو کمال عطا کیتا انہاں دے 9 کمالات سن، جنہاں وچ ایک کمال یہ سی کہ جدو وہ اپنا ہاتھ بغل وچ پا دے تو باہر کٹ دے تو انج چمکدا جویں سورج چمکدا ہے۔ تو شاعر حضور دی تعریف کردیاں کہندا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کملی والیا تیرے اندر یوسف علیہ السلام والا حسن بھی ہے، تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام والا پھوک بھی ہے، اور تو ید بیضا یعنی سفید ہاتھ بھی رکھنا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
آنچے خوباں ہمدارن تو تنہا داری، وہ جتنے بھی خوباں ہوئے، حسین لوگ ہوئے، پیغمبرہ دی طرف اشارہ ہے، وہ جو بھی کمال انہاں وچ سی، ایک ایک دو دو علل انفراد، وہ تو کلا سارے ہی کمال اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور اس طرح شاعر دی گل نہیں، نبی پاک نے خود فرمایا اخی یوسف و صبیح و انی ملیح، فرمایا میرا بھائی یوسف بھی سونا سی تے میں بھی سونا، فرق اتنا ہے، وہ صباحت والا سی میں ملاحت والا ہاں، وہ میٹھے حسن والا سی میں لونے حسن والا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کیتے تو نبی پاک نے بھی مردے زندہ فرمائے۔ جابر دی بکری زندہ کیتی، جابر دے بچیاں نو زندہ کیتا، کئی ایسے موقع آئے، بلکہ مردے دا زندہ کرنا کمال ہے پر ایڈا وڈا کمال نہیں، کیونکہ مردے دے اندر میت وچ کدے روح رہی سی، کدے وہ زندہ سی، اج مردہ ہو گیا، روح لوٹاواں گے زندہ ہو جائے گا۔ حضور نے تے وہ چیزاں بھی زندہ کر دکھائیاں جنہاں وچ کدے جان ہے ہی نہیں سی، کدے انہاں وچ روح رہی ہی نہیں سی۔ ابو جہل نے آ کے کہا دس میری مٹھی وچ کی ہے، فرمایا میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے یا جو تیری مٹھی وچ شے ہے وہ دسے کہ میں کون۔ ابو جہل کہندا چلو پھر دوسری گل جڑی نا یہ زیادہ تعجب انگیز ہے کہ جی میری مٹھی میں جو ہے وہ دسے کہ تسی کون۔ فرمایا کن نہ لا، اے اپنی مٹھی کن دے نیڑے کر، جدوں کن دے نیڑے کیتی ان دی مٹھی وچ سنگ ریزے سن، ان دی مٹھی وچ کنکر پتھر سن تے وہ سارے حضور دا کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو کنکریاں کو حضور نے کلمہ پڑھوایا، سنگو دے کولوں حضور نے کلمہ پڑھوایا، احد پہاڑ دے کولوں حضور گزر رہے ہیں، آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ حیران ہو کے ویکھدے نے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو درود پڑھن والا ہے۔ حضور نے دیکھا میرے صحابہ حیران ہو رہے ہیں، آپ نے خود ہی فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اے اود پہاڑ دی چوٹی تے ایک سفید رنگ دا پتھر ہے، انہوں میرے نال پیار ہے، مینوں اون دے نال پیار ہے، اے میرے تے درود او بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی مسئلے حضور نے حل کر دیتے، ایک تے وہ بے جان پتھر ہے تے حضور تے درود پڑھدا پیا ہے، ان دا مطلب ہے سرکار دا معجزہ تے اے ہے جڑا کدے بھی جاندار نہیں رہا، وہ بے جان پتھر ان دے کولوں بھی حضور دا معجزہ ہے کہ درود شریف پڑھوایا کہ نہیں، زندہ لوگاں دی طرح درود و سلام اکھوایا کہ نہیں۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا انہوں میرے نال پیار ہے، مینوں اون دے نال پیار ہے۔ پیار ہوندا کتھے ہے جی؟ پیار کتھے ہوندا؟ دل وچ ہوندا ہے۔ سانوں پیار ہوئے تو کتھے ہوندا ہے؟ سینے میں دل ہے، دل میں داغ، اور داغ میں سوز و ساز عشق۔ سینے دے تھلے دل ہے، دل دے وچ ایک داغ ہے جس نوں عربی لوگ حبۃ السودا کہندے نے، کالا دانا، وہ دل دے وچ ہے جس نوں شاعر داغ کہہ رہا ہے کہ سینے میں دل ہے، دل میں داغ، اور داغ میں سوز و ساز عشق۔ محبت کتھے ہے؟ اس حبۃ السودا، اس کالے دانے دے وچ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تے محبت تو دل وچ ہویا کردی ہے۔ ہن دسو جڑے لوگ حضور دے علم وچ شک کردے نے، کملی والے دے علم دے بارے گلاں کردے نے، اپنا منہ دھوتا نہیں گیا تے حضور دے علم نو تولدے نے۔ ہن ان دے وچ سرکار نے دس دیتا کہ میرا علم شریف دا یہ عالم ہے کہ محبت ہوندی ہے دل وچ، تے تانوں پتہ ہے پتھر دا دل کتھے ہوندا ہے؟ تسی جاندے ہو پتھر دا دل کی ہے؟ اسی پتھر نو توڑیے دل نو باڑ لیں گے؟ سانوں تے نہیں نہ پتا۔ فرمایا تسی عوام ہو، تہاڈے علم دا یہ حال ہے کہ تانوں پتھر دے دل دا نہیں پتا، تے میں او اللہ دا نبی ہاں جس نو پتھر دے دل دا بھی پتا ہے اور اس دل دے وچ موجود محبت دا بھی پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا او
مینوں اندے نال محبت ہے، وہ چٹے رنگ دا پتھر وہ پہاڑ دی چوٹی تے ہے تے انہوں میرے نال محبت ہے۔ تو سرکار نے تو کمال کر چھڑی ہے، وہ استنے حنانہ کھجی دا درخت تنا، سکا تنا، جس دے نال ٹیک لا کے ڈھوں لا کے حضور واز فرمایا کرتے سے۔ صحابہ نے اجازت لئی، یا رسول اللہ کھڑیاں ہو کے واز کر دیو، تکلیف ہوندی، تواڈے لئی ممبر نہ بنا دئیے، فرمایا بنا دو، اجازت ہے۔ ہن ممبر بن گیا، اگلے جمعے تے حضور تشریف لے آئے، ممبر پہ آئے، وہ کھجی دا تنا استنے حنانہ انہوں کہندے نے۔ جدوں سرکار ان دے کولوں لنگھن لگے، ہن کھجور ٹھیک ہے، سائنس کہندی ہے کہ درختاں وچ بھی جان ہے، لیکن سبز درخت دے اندر جان ہے، سکے درخت وچ سائنس بھی کہندی ہے کہ جان کوئی نہیں۔ وہ کھجی دا عرصہ دراز تو اتنے سکا تنا کھڑا سی، حضور اس دے کولوں لنگھے، اندے وچ جان کوئی نہیں، لیکن لمس مصطفیٰ نو بھی محسوس کردا ہے۔ جدو سرکار کولوں لنگ گئے اور جا کے ممبر تے تشریف فرما ہوئے تے اس کھجی دے تنے وچوں رون دی آواز صحابہ نے سنی، اور صحابہ فرماندے نے انج او درد دے نال رو رہا سی جویں گبن اونٹنیاں روندیاں نے، حاملہ اونٹنیاں جویں بلکدیاں نے، اس طرح وہ رو رہا سی۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے تشریف لے آئے اور آ کے وہ جرا کھجی دا تنا سی، دو روایتاں نے، ایک روایت ہے کہ اس سے ہاتھ رکھیا، دوسری روایت ہے کہ انہوں سینے نال لایا۔ جس لئے انہوں گلوکھڑی لیا تے اس ویلے تنے نے رونا بند کیتا، لیکن ایک دم نہیں، بلکہ جویں بچہ روندا پیا ہوئے تے ماں اس نوں چاہ لوے، گچ نال بچہ روندا پیا ہوئے تے ماں اس نوں چاہ کے دودھ دے تے دستوریاں لے لے کے، سسکیاں لے لے کے اپنا رونا بند کردا ہے۔ اس کھجور دے تنے نے بھی کافی دیر تک سسکیاں لیندا رہا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے استنے حنانہ، کیا تو پسند کریں گا کہ قیامت والے دن جویں دوسرے لوگ اٹھن، جنتی اٹھن تے جنت میں جان، تے تو بھی اسی طرح جنت میں جاویں؟ اس کھجی کو صلاح لئی، اس نے کہا جی یا رسول اللہ کرم فرماؤ۔ آپ نے اس نے حنانہ نو بھی زمین وچ ایویں دفن کیتا جویں مومن میت نو دفن کیتا جاندا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جدو ایمان والے اپنی قبراں وچوں اٹھن گے تے اے کھجی دا پودا بھی جنت، یہ جنتی درخت ہے، جنت وچ اس نو سمجھو لگا دیتا ہے، جس دے میوہ جات جنتی لوگ کھان گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے دم عیسیٰ کہ پھونک مار کے آپ مردے زندہ کر دیتے سن۔ کملی والے نے نہ صرف مردے زندہ کیتے بلکہ انہاں چیزوں نو بھی آپ نے زندہ کر دیتا جنہاں وچ کدے جان ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، گل آپ کر رہے سن طفیل دوسی دی۔ اس نے حضور نو تلاوت دی فرمائش کی تھی، آپ نے قرآن پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ طفیل دوسی مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے حضور ہن میں اپنی قوم دے وچ جا رہا دین دا مبلغ بن کے، ہن میں تبلیغ واسطے جا رہا تو مینوں کوئی نشانی دے دیو، کوئی معجزہ عطا فرما دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس نو کوئی نشانی عطا فرما۔ بس سرکار نے یہ دعا کرنی سی کہ اس طفیل دوسی دی دونوں اکھاں دے درمیان دے وچ ایک روشنی پیدا ہوئی جی میں دیوا بلدا ہے، دونوں اکھاں دے درمیان ایتھے چراغ بل پیا، روشنی پیدا ہو گئی، یہ اس نو نشانی مل گئی۔ طفیل دوسی نے کہا یا اللہ اس روشنی نو کتے ہور منتقل فرما، تے اس دے ہاتھ وچ سی کوڑا، ایک لکڑی سی، وہ روشنی ایتھوں منتقل ہو کے اس دے کوڑے دے سرے تے چلی گئی، اور پھر کوڑے دے سرے تے روشنی رہی۔ وہ شخص طفیل دوسی اپنے قبیلے وچ گیا، اس دا باپ بھی مسلمان ہویا، اس دی بیوی بھی مسلمان ہوئی، اور اس دے قبیلے دے 70-80 بندے مسلمان ہوئے۔ اور سرکار دے زمانے وچ او طفیل دوسی زندہ رہا،
اور پھر حضور دے بعد جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا تے جنگ یمامہ دے وچ اے طفیل دوسی شہید ہویا۔ دوستان گرامی، نبوت دے 10ویں سال دے واقعات دا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ 10ویں سال ہی تے سرکار نو معراج بھی ہوئی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10ویں سال ہوئی۔ اسی رمضان شریف تو پہلے رجب دے مہینے وچ اگرچہ معراج دے واقعات شرح و بسط نہ بیان کر چکے ہیں، لیکن ہن تسلسل دے نال چونکہ آ گیا تے ہن شرح اس دی بہت تفصیلی تو نہیں بیان کریں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی میں ٹچ دے کے تھوڑا جہا اختصار دے نال بیان کر کے تو پھر اگے روانہ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Mm-hmm.